بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کومل ناز ہے، میری والدیت شوکت علی ہے، میرا رول نمبر اپریل 2062 ہے۔ میرا آج کا اسائنمنٹ ٹاپک جو کہ مجھے دیا گیا ہے وہ سورہ ممتحنہ، اس کا تعارف، فضیلت اور خلاصہ۔ ممتحنہ کا لفظی مطلب ہے امتحان لینے والی۔ میرا اسائنمنٹ ٹاپک تین حصوں پر مشتمل ہے: تعارف، فضیلت، خلاصہ۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تعارف۔ قرآن مجید کی 60ویں سورت جو 28ویں پارے میں ہے، اس سورت کے 2 رکوع ہیں جن میں 13 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہے۔ اہم مضامین: پہلا معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کا ہے، جنہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حملہ کرنے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع ایک یمنی صحابی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں رہائش پذیر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا تو یہ بھی تمام صحابہ کرام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن ان کے اہل و عیال وہیں مکہ میں رہ گئے۔ ان کا وہاں پہ کوئی عزیز نہ تھا، تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں قریش آپ کے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس لیے انہوں نے قریش کی مدد کے لیے انہیں ایک خط بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے ان کو خبر دی۔ دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں، اور ان کے لیے یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح ان کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فضیلت: سب سے پہلے شیطانی وسوسوں سے حفاظت۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے دل سے شیطانی وسوسوں سے دور ہو جائے گا۔ لڑکی کے رشتے کے لیے: جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو تو وہ 21 دن تک روزانہ 21 بار ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ عمر ختم ہونے تک رشتہ آ جائے گا۔ مرض دلی: اس سورہ مبارکہ کو 3 دن متواتر لکھ کر گھول کر پینا مرض دلی کے لیے مفید ہے۔ طلاق کے لیے: جو عورت اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اور خاوند اس کو طلاق نہ دیتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھے تو اس سے خاوند سے رہائی مل جائے گی۔ خلاصہ: الممتحنہ کے لفظی معنی امتحان لینے والی ہیں۔ اس سورہ میں ان خواتین کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہو رہی تھیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کافروں سے تعلقات کا قیام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے روانگی کا ارادہ کیا تو ایک مخلص صحابی حاطب بن ابی بلتع نے مخبری کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے نام ایک خط تحریر کر دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان سن کر ان کو معاف کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ حاطب نے جو کچھ کیا ہے اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا ہے۔ جاری اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کرنے کی مذمت فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان سے کسی چیز کی توقع عبث ہے، اور ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ البتہ جو کافر مسلمانوں کے لیے مسائل و مشکلات کا باعث ہیں، انہیں نقصان پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں، ان سے کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنانے کی خصوصی دعوت بھی اسی صورت میں دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اختیار کریں۔ دیار کفر سے ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ اگر ان کا اخلاص و اسلام ثابت ہو جائے تو انہیں کافروں کے حوالہ کرنے کی بجائے اسلامی معاشرے میں باعزت طریقے پر رہنے کی صورت پیدا کر دی جائے گی۔ اگر وہ کسی کافر کی بیوی ہے تو اس کی مطلوبہ رقم مہر کی شکل میں دے کر اسے اس کے چنگل سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کافر کے لیے حلال نہیں اور یہ کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خواتین کو بیعت کرنے کا حکم دیا جو
مطلوبہ صفات کی پابندی کا عہد کریں، شرک، چوری، زنا، الزام تراشی، قتل اولاد اور مخالفت رسول جیسے جرائم سے اجتناب کریں۔ بیعت کا طریقہ کار بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ خواتین سے بیعت کیسے لینی ہے۔ آخر میں اللہ کے دشمنوں سے تعلقات قائم کرنے پر تنبیہ کا اعادہ کرتے ہوئے سورہ کو ختم کر دیا۔